اور قرآن میں بھی ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک فی کتاب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 شہرا، وہ 12 مہینے ہیں، 12 مہینے ہیں یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے تھے، منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں، ادب اور احترام والے ہیں۔ تو ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ بعض لوگوں کو حرمت کیا بلا ہوتی ہے نا، حرمت ادب کے ہیں۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والا، ادب، عزت اور احترام والا کہنا، یہ 2 وجہ سے ہے۔ ایک اس وجہ سے ہے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال وہ حرام اور ناجائز تھی۔ زمانے جاہلیت میں ان مہینوں میں کوئی قتل و قتال نہیں کی جاتی تھی، اور ان مہینوں کو ادب والا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں جو عبادت بھی کی جائے وہ بہت زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے، اور ان مہینوں میں ہر نیک اور صالح عمل کا اجر و ثواب وہ بڑھ جاتا ہے۔ ان 2 باتوں کی وجہ سے ان کو حرمت والا کہا جاتا ہے۔ پہلا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، قتل و قتال کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ جو دوسرا حکم ہے تو یہ اب بھی باقی ہے کہ ان مہینوں میں تمام مومن مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مہینوں کا ادب اور احترام کیا جائے۔ ان مہینوں میں عبادت کی طرف زیادہ رجحان ہونا چاہیے، اور ان مہینوں میں روزے کثرت سے رکھنے چاہیے، اور اسی طرح ان مہینوں میں گناہوں سے اہتمام کے ساتھ بچنا چاہیے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو تم لوگ ظلم مت کرو ان مہینوں کے معین احکام کو ضائع کر کے، ان مہینوں میں عبادت چھوڑ کر، ان مہینوں میں گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم مت کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو ان مہینوں کا ادب اور احترام یہ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی جائے۔ چونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ سارا مہینہ ادب اور احترام کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کی جائے، روزے کثرت سے رکھے جائیں، اور گناہوں سے بہت زیادہ اہتمام سے بچا جائے جتنا بھی ہو سکے۔ اس لیے فقہاء حضرات فرماتے ہیں کہ جو پاک اور مقدس مہینے ہیں، ادب اور احترام والے مہینے ہیں، ان میں ہر عبادت کا ثواب، اجر ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ان میں ہر گناہ وہ بہت زیادہ بدتر ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس پر مقدس مقامات بھی لے لو، جو پاک جگہ ہیں ان میں گناہ کرنا وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور جو پاک جگہ ان میں عبادت کرنا عام جگہوں کی بنسبت زیادہ اجر و ثواب ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاک اوقات ہیں اور بہت عزت اور احترام والے اوقات ہیں۔ امام جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں یہ فرمایا ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو مومن مسلمان ان ادب والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو باقی دنوں میں بھی اسے اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے ان مہینوں کی، یہ ان مہینوں کا خاصہ ہے۔ اور جو مومن مسلمان ان مہینوں میں گناہوں سے بچتا رہے، ان ادب اور احترام والے مہینوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان مہینوں کی خصوصیت ہے۔ لہٰذا محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کے اپنے لغوی معنی بھی وہ ادب اور احترام کے، محرم کے معنی ہیں ادب اور احترام۔ لہٰذا جیسے زمانے جاہلیت میں بھی اس کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے، لیکن اسلام آنے کے بعد ان مہینوں کی عظمت اور ادب اور احترام اور بھی بڑھ گیا ہے۔ ان میں عبادت وہ قبول تر ہے اور گناہ وہ قبیح تر ہے۔ لہٰذا ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔